السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد ٹائمز کے ساتھ میں ہوں عبدالہادی عباسی، اور آج ہم موجود ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں، جہاں پر ہم آئینی ترمیم 26ویں جو پیش کی گئی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے یہاں کے طلباء سے اور جانیں گے ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت ہے آپ کیسے؟ الحمدللہ۔ اچھا، یہ جو ابھی 26ویں آئینی ترمیم پیش ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ مطلب آپ اس کے بارے میں کیا بتانا چاہتے ہیں کہ یہ عوام کے لیے اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے، یا حکومت کے لیے اس سے کیا فائدہ ہے، اور سپریم کورٹ کا اس کے بعد اس میں کوئی اختیار ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، جتنا میں نے ڈرافٹ دیکھا، میں نے پورا ڈرافٹ تو نہیں دیکھا، جتنے پوائنٹس ہیں اس میں نے جو آئینی جو شک ہے جو کنسٹیٹیوشنل کورٹس کے بارے میں وہ دیکھی، اس کے علاوہ جو سپریم چیف جسٹس کی جو تعیناتی کے بارے میں وہ میں نے دیکھی ہے۔ تو اس پہ میرا پرسنل موقف تو یہ وہی ہے جو ہماری پارٹی کا ہے، عوامی نیشنل پارٹی کا ہے، اور وہ یہ کہ اس سے ڈیموکریسی اسٹریتن ہوئی ہے، پارلیمنٹ کے پاس اختیار چلے گئے۔ ہم تو ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں، ہم تو سپریم پارلیمنٹ کو مانتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ سپریم کورٹ اس سے پہلے ڈائریکٹلی ایکسٹرنل انفلوئنس میں آتا تھا، جس میں ایکسپلیسٹلی بولوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ اب پارلیمان کے اختیار میں یہ چیز آ گئی ہے۔ وہ اب الگ ڈیبیٹ ہے کہ پارلیمان کتنا کمپرومائزڈ ہے، کس حد تک وہ اس میں فیئر ہو سکتا ہے۔ وہ لوپ ہول سے ڈیموکریسی میں اس پہ ہم کام کر سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر اس یہ پبلک انٹرسٹ میں ہے یہ بل، یہ امینڈمنٹ، اور ہم اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں کیونکہ اس سے ڈیموکریسی اور پارلیمان کی بالادستی قائم ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات کی گئی ہے کہ 2025 تک یا 28 تک آئی تھنک سود کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا، تو کیا اس پر آپ کچھ رائے دے سکتے ہیں؟ کیا اس بات میں کتنی سچائی ہے یا یہ صرف تھیوریٹیکل بات ہے؟ جی دیکھ، یہ بات میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے یہ اعتراض اٹھایا گیا ہے، یہ بات کی گئی ہے۔ پھر یہ دیکھنا ہے کہ کتنا پریکٹیکل ہے ایک چیز یا نہیں ہے، اور یہ کہ مولانا صاحب کا انٹینشن کیا ہے۔ کیا وہ سمبولیکلی یہ بات کہہ رہے تھے کہ اپنی طرف سے کوئی ایک سیف پاتھ وے اپنے لیے مانگ رہے تھے، یا واقعی اس پہ وہ کمیٹڈ ہے؟ تو خیر، اس ٹاپک میں میں زیادہ جانتا بھی نہیں کہ یہ نظام کس طرح چل رہا ہے اور کتنا یہ ہمارے نظام میں شامل ہے، اور اس کو اس طرح ڈائریکٹلی 2028 تک ختم کرنے سے کیا کنسیکوینسز آ سکتی تھی، اس پہ میں کوئی خاص کمنٹ نہیں دے سکتا۔ اوکے، شکریہ بہت بہت۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بھائی، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ شکر۔ اچھا، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ابھی جو پاکستان میں آئینی ترمیم پیش کی گئی ہے اس کا نمبر کیا ہے، اور اصل میں آئینی ترمیم ہوتا کیا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ 25 امینڈمنٹ ابھی تک ہوئے تھے پاکستان کی کنسٹیٹیوشن میں، اب یہ 26واں امینڈمنٹ ہو گیا۔ اس کا مقصد اس وجہ سے اس کو اس وجہ کے لیے کیا گیا کہ صرف بس وہ نہیں ہے، اگر آپ کسی علاقے کے وڈیرا کو کہہ دیں کہ آپ اپنے لیے ایس ایچ او خود منتخب کر دیں، تو یہاں پہ بھی اسی طرح ہوگی۔ ابھی جو بھی گورنمنٹ آئے گا وہ اپنے لیے چیف جسٹس خود منتخب کرے گا، یعنی وہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ عدالیہ کو ان لوگوں نے بونڈ کر دیا، بالکل عدالت کی جو آزادی تھی اس کو ختم کر دیا گیا اس ترمیم کے ذریعے۔ یعنی جو بھی گورنمنٹ ابھی آئے گا وہ اپنے لیے خود ایک چیف جسٹس خود منتخب کرے گا اپنے لیے، جو بھی وہ کرے گا وہ چیف جسٹس ان لوگوں کا تو اپنا ہی ہوگا۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آئینی ترمیم 26 پیش کی گئی ہے اس سے عوام کو کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ جو عوام کو فائدہ وہ کیا ہے، آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ جی، اس سے عوام کو کچھ فائدہ نہیں ہے، یہ صرف بس یہ بڑے لیڈروں کے لیے یہ کر دیا گیا، یعنی عدالیہ کو بونڈ کر دیا گیا۔ اب میں اور آپ اگر جائیں گے بھی تو وہ لوگ تاریخ پہ تاریخ دیں گے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے بنا پہ اگر آپ کی کوئی کیس ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے آپ پر کی ہے گورنمنٹ کے ذریعے، تو اب اس میں اب آپ کو انصاف نہیں ملے گا۔ پہلے اگر ملتا بھی تھا تو جج خود مختار تھا اس میں، ابھی اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جج بھی گورنمنٹ کا بندہ ہوگا اور وہی فیصلے کریں گے جو گورنمنٹ کہیں گے۔ ویسے تو پہلے بھی واٹس ایپ پہ فیصلے آتے تھے، اب تو اس سے بھی بدتر ہو گیا ہے۔ اچھا، لیکن اس میں جو عوام کے لیے انہیں کہا گیا کہ سود کا خاتمہ کریں گے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، اس کے لیے ان لوگوں نے کوئی وہ پیش نہیں کیا ہے کہ ہم 2028 تک کس طرح سود کا خاتمہ کریں گے۔ ہم تو اور قرضدار ہوتے جا رہے ہیں اور لون لے رہے ہیں، تو اس طرح مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ لوگ کریں گے۔ یہ صرف ایک تھیوریٹیکل تھی، بس کر دی ان لوگوں نے۔ مطلب آپ کا کہنے کا مطلب ہے یہ صرف ان نے بات کی ہے، اس پر ان کا عمل درآمد کچھ بھی نہیں ہوگا؟ نہیں، صرف لوگوں کی وہ مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ چیز بھی اس میں کر دیا گیا، ورنہ ان لوگوں کے ساتھ اس میں کوئی پلان ان لوگوں نے پیش نہیں کی کہ اس پلان کے تحت ہم اس کو ختم کریں گے۔ اوکے، شکریہ بہت بہت۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بھائی، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ بتائیں کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا، یہ جو آئینی ترمیم ابھی 26 پیش کی گئی ہے اس کے بعد کیا سپریم کورٹ کا آپ کیا کہتے ہیں خود مختار رہی ہے یا نہیں رہی ہے؟ اس کا کیا
رول ہے حکومت میں؟ خود مختار تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اب مطلب ایک پینل آئے گا یہ کہہ رہے ہیں، اور گورنمنٹ کی طرف سے وہ گورنمنٹ کی کمیٹیز ہوگی، اور اس میں نے جب ابھی یہ کمیٹی آج بنی بھی ہے ایک، تو اس میں مطلب گورنمنٹ کی جو ہے اکثریت ہے، تو اس کے بعد تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ہر کوئی اپنی مرضی کا وہ پھر کرے گا، تو مجھے تو نہیں لگتا بہت اس میں انہوں نے مداخلت، اب یہ کمپرومائز ہو جائے گی. اچھا، تو اس سے حکومت کو کیا فائدہ ہے اس ترمیم کے بعد؟ یار حکومت تو آپ کو پتہ ہے کیا پاکستان کے حالات چل رہے ہیں، اپنی مرضی کے فیصلے ہی کہہ سکتے ہیں نکلوانا، تو وہ میرے خیال سے اپنی مرضی کے فیصلے ہی سے نکلوائے گی، اور ایک اسپیسیفک پارٹی کو وہ جو ہے وہ ٹارگٹ کرے گی، اور بس جمہوریت کمزور ہوگی اس سے اور بھی. تو اس سے کوئی یہ جو دوسری پارٹیز ہیں جس طرح ان کے حکومت کے خلاف جو اپوزیشن ہے ان کو کوئی فائدہ ہے اس سے؟ جو حکومت نہ ہو اپوزیشن میں تو نہیں کہہ سکتے فائدہ، کیا فائدہ ہوگا. فار ایگزامپل اگر آپ پی ٹی آئی کی لے لیں تو ان کی تو ساری لیڈرشپ جیل میں ہے. جس طرح پچھلے ایک سال سے چیف جسٹس آئے تھے، انہوں نے ان کے ساتھ جو کیا ہے، تو اب مطلب فار ایگزامپل یہ لوگ اگر یہ تو صاف بات ہے کہ مطلب جسٹس منصور علی شاہ کو نہیں لگانا چاہتے، تو جسٹس منصور اب یہ تین جو ٹاپ ججز ہیں اس میں منصور علی شاہ صاحب ہو گئے اور منیب صاحب ہو گئے، وہ تو ناممکن سے ہی لگتا ہے کہ حکومت اس کو لگائے. تیسرے نمبر والے جج کو لگائیں گے تو تھوڑا بہت تو کمپرومائز ہوگا، آلموسٹ ہوگا. اوکے، تھینک یو. تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو.